ہاں جی، اگلی آیت دیکھیے، ومن حیثو، اور جہاں سے بھی آپ خرجتا نکلیں، فولی پس پھیر لیں، وجہ کا اپنا رخ، شطر المسجد الحرامی مسجد حرام کی طرف، شطرہ لفظ کی طرف، عربک کا فولی میں ولی پھیر لیں، وحیثو، اور جہاں کہیں بھی، ما کنتم تم ہو، فولو تو پھیر لو، نماز میں، وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ اس کعبہ کی طرف، لئلا تاکہ، یکون للناس علیکم حجتن لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو، الا الذین ظلموا سوائے ان کے جنہوں نے بے انصافی کی، منہم ان میں سے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اس میں تحویل قبلہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا، جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کیا۔ اور دوسری بات ہم جو ابھی پڑھ چکے ہیں اس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک ایک جہت، ایک ایک سمت، ایک ایک ڈائریکشن مقرر کی ہے۔ اور تیسری جو ہم اب پڑھ رہے ہیں، کہ تاکہ وہ لوگ جو تمہارے خلاف ہیں ان کے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی یہ نہ رہے کہ مطلب انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا وہ حجت اور دلیل بنایا۔ اب اس میں میننگز دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے اب پڑھے ہیں۔ وجہ کا ہم یہاں تک پڑھ چکے، ہمارے پاس عام شے قدیرن بھی ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی آیت میں، خرجتا خارج، خروج اور اخراج سے ہے، وجہ کا علی وجہ البصیرت توجیب، غافل غفلت، حیثو من حیث القوم حیثیت، ما کا ماحول، ما اجرا ما تحت اور ما فوق، تعملون عمل عامل اعمال صالحہ، للناسی لہٰذا الحمدللہ عوام الناس، للناس لوگوں کے لیے ہے، اور عوام الناس ہم اس کے لیے بولتے ہیں حجت حجت۔ ہم کہتے ہیں اردو میں بھی لفظ حجت ہوتا ہے کہ فلاں کی حجت تمام کر دو، یعنی اس کو بالکل لاجواب کر دو اور اس کے ہر چیز کا جواب دے دو اور کوئی اس کے بولنے کا موقع نہ چھوڑو۔ ظالموا ظلم، ظالم اور مظلوم سے ہے۔ تو پوری آیت کا ترجمہ جو ہم نے ابھی پڑھی اس کا یہ ہے کہ جہاں سے بھی آپ نکلیں پھیر لیں اپنا رخ مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف، اور جہاں تم ہوا کرو پھر پھیر لو، یعنی جہاں بھی تم نماز پڑھو پھر اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر لو، یعنی اس کے علاوہ اور کہیں کسی طرف بھی اپنا چہرہ نہیں کرنا، اپنے چہرے اس کعبے کی طرف، تاکہ نہ ہو لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت، یعنی جب ایک ہی قبلہ ہو جائے گا، ایک ہی ڈائریکشن ہو جائے گی تو لوگوں کو کوئی بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا اور ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی سوائے ان کے جنہوں نے بے انصافی کی ان میں سے، یعنی ان میں سے جو لوگ ناانصافی کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے والے ہیں، سوائے ان کے اور کوئی بھی اعتراضات نہیں کرے گا۔ اگلا صفحہ آپ دیکھ لیجئے، یہ ہمارا صفحہ علامات اور بلاکس والے میننگز کا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم آگے چلیں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، بس تم نہ ڈرو ان سے، یعنی جو لوگ تم پہ حجتیں قائم کرتے ہیں، جو تم پہ اعتراضات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تم ان سے نہ ڈرو، وَخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو، یعنی صرف ڈرنے کے لائق میں ہوں، مجھ سے ڈرو، لوگوں سے ڈرنے کی بات نہیں ہے اور نہ ہی لوگوں کی باتیں سن کر اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ وَلِأُتِمَّ، اور تاکہ میں پورا کر دوں، نعمتی اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، وَلَعَلَّکُمْ، اور اس لیے بھی مجھ سے ڈرو، لعلکم تاکہ تم، تہتدون ہدایت پا جاؤ، یعنی تخشوہم خشیت الہی سے ہم لفظ بولتے ہیں اردو میں خشیت الہی کا، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ اتمہ تمام، اتمام حجت ہے، نعمتی نعمت، انعام اور منعم کے لیے بولا گیا ہے، علیکم علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، تہتدون ہدایت، ہادی برحق، یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، کما ارسلنا جیسا کہ بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تمہیں میں سے، یعنی جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہیں میں سے رسول، تمہیں میں سے، یتلو علیکم جو تلاوت کرتا ہے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات کو، یعنی وہ رسول کس لیے بھیجا ہے کہ وہ ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں تعلیم دیتا ہے، کس چیز کی؟ يُعَلِّمُكُمُ الکتابہ کتاب کی، والحکمۃ اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں سکھلاتا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وہ کچھ جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی اس آیت میں پوری میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں سے رسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے جو تمہیں میں سے ہے، جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، کس لیے؟ تاکہ وہ تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی، اور وہ سکھلاتا ہے تمہیں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی اس لیے بھیجے کہ وہ تزکیہ نفس ہمارا کر سکیں
اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کر کے وہ بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، کن احکامات پر چل کے ہم سیدھے راستے پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ ان چیزوں کی بھی تعلیم دیتے ہیں، کتاب و حکمت کی وہ باتیں بھی بتاتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، اور اس سے ہمارا سیدھا راستہ بھی وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سا راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ اس آیت میں ہم نے جو نئے لفظ پڑھے ہیں جن کا میننگ ہم اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے یاد کریں گے وہ ہیں یزکیکم، تزکیہ اور زکوٰۃ کے لیے لفظ میں ہم اردو میں بولتے ہیں یزکی، تزکیہ سے یعلمکم، علم، عالم، معلوم، تعلیم اور معلم، فاذکرونی، ذکر، ذاکر، مذکورہ، تذکرہ، اشکرو، شکر، شاکر، اظہار تشکر یعنی کہ تم شکر گزار ہو جاؤ، فاذکرونی آگے دیکھیے، اور تکفرون جو لفظ ہے وہ تکفرون ہے نافرمانی کرنے کے لیے جو استعمال کیا ہے، یعنی کفران نعمت کرنا۔ آخری آیت دیکھیے آج کے سبق کی، فاذکرونی، بس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یعنی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ساری باتیں میرے نبی نے واضح کر کے بتا دی ہیں، اب کرنا کیا ہے صرف کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا شکر ادا کرو، میں اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ ہمیں سب کو مسلمان ہونے کے ناطے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہم سب پہ واجب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یعنی شکر کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے پوری دنیا کی نعمتیں ہم پہ تمام کر دیں، جس کے احسانات ہمارے پہ اتنے ہیں کہ ہم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صرف مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کچھ روایات میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے بندوں میں شامل کر دے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہمیں بنا دے کہ اللہ تعالیٰ جن کے لیے فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جائیں اور وہ بھی ہمیں یاد رکھے اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں اور ناشکروں میں داخل نہ ہوں، آمین۔ آخری تو ہماری آج کی آیت 152 پہ آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ سبق مکمل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں گے کہ اس کلام پاک کو پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کو معاف کرے اور اس قرآن کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، ہمارے لیے مشعل راہ بنائے اور اسی کو ہمارے لیے جہت اور سمت بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔